هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. توکلنا آمین یا رب العالمین۔ تحریر انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور بقول بانی محترم ہر خالق کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو تحریر ہے 6 صفحات کی، یعنی قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنی اس تحریر سے بہت پیار ہے، اور ڈاکٹر صاحب بڑے سرور کے ساتھ اس تحریر کا مطالعہ کرواتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بدء الاسلام میں دین کی اصل اساسی اور بنیادی حقیقتیں 2 ہی تھیں۔ اس تحریر کے کل 4 حصے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ 2 حصے ہیں اور 4 جز ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ قرن اول میں کن چیزوں کو انتہائی اہمیت حاصل تھی، یعنی قرآن مجید اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اور دوسرے حصے میں پھر یہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہ قرآن اور جہاد یہ دونوں کیسے پس منظر میں چلے گئے۔ پھر جو پہلا حصہ اس کے بھی 2 جز ہیں، قرآن مجید کی کیا اہمیت تھی قرن اول میں، اور جہاد فی سبیل اللہ کی کیا اہمیت تھی۔ اسی طریقے پر دوسرے حصے کے بھی 2 جز ہیں کہ قرآن کیسے پس منظر میں گیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیسے پس منظر میں گیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ بدء الاسلام میں دین کی اصل اساسی اور بنیادی حقیقتیں 2 ہی تھیں۔ ایک قرآن حکیم جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے ضمن میں اعلیٰ انقلاب کی حیثیت حاصل ہے۔ بہت بڑا آپ نے انقلاب برپا کیا، جس کے معترف دشمن بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، لیکن وہ پورے کا پورا انقلاب آپ نے برپا کیا اس قرآن کے ذریعے سے، دعوت اس قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ اس قرآن کے ذریعے سے، جذبات کو جلا بخشنا اس قرآن کے ذریعے سے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا طویل عرصے تک اس بات کی کوشش ہوتی رہی کوئی ایسا نسخہ دریافت ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے پتھر کو سونا بنایا جا سکے۔ وہ کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی، لیکن بلا شبہ قرآن مجید نسخہ کیمیا ہے کہ جو انسانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جو جامع عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے مختلف مدارج و مراحل کا، یعنی جس جد و جہد کے ذریعے سے آپ نے انقلاب برپا کیا اس کے مختلف مدارج و مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کی گرج اور کڑک تھی جس نے نیند کے ماتوں کو جگایا اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والوں کو بیدار کیا۔ چنانچہ والعصر ان الانسان لفی خسر اور اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون کی چکا دینے والی صدائیں، اور القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اور الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کی بیدار کن ندائیں ہی تھیں جنہوں نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی۔ اور اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کی کیفیت پیدا کر دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ پھر اسی کی آیات بینات ہیں جنہوں نے هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے اللہ کہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واضح آیات نازل کی کہ تاکہ وہ تمہیں نکالیں بے یقینی کے اور کفر کے اور شرک کے اندھیروں سے توحید اور یقین اور عمل کے نور کی طرف، کہ مصداق انسانوں کو شرک، الحاد، مادہ پرستی، حب عاجلہ اور حیوانیت محضہ کے ظلماتوں بعضها فوق بعض ایسے محیب اور ہولناک اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی سے بہرہ ور فرمایا۔ شرک آپ سمجھتے ہیں، الحاد کہتے ہیں مطلق انکار اللہ کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کہ وہ ہے ہی نہیں، کائنات خود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے، جس کو ہم اس کا ترجمہ تو ہوتا ہے الحاد کا ٹیڑھ، یہ ٹیڑھی فکر ہے کہ جو ہے وہ ہم خود ہی
وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور پھر حب عاجلہ دنیا کی محبت، حیوانیت محضہ انسان اپنے آپ کو نرا حیوان سمجھے جیسے کہ ڈارون کا فلسفہ ہے، اور جو اللہ نے اس کے اندر اپنا ذوق تجلی رکھا ہے، روح رکھی ہے، اس سے انسان بالکل ہی غافل ہو جائے۔ تو ان تمام یہ جو گمراہیاں ہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض، یہ جو اندھیروں پر اندھیرے ہیں، ایسے مہیب یعنی ہیبتناک اندھیرے، مہیب اور ہولناک اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی سے بہرہ فرمایا۔ چنانچہ ایک طرف وہ عرفان الہی اور محبت خداوندی سے سرشار یعنی مست بعد الست ہو گئے۔ یہ بعد الست عہد الست کی طرف اشارہ ہے کہ جب کہ ہماری روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے یہ اقرار کیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا تھا قالوا بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو گویا وہ ایک طرف عرفان الہی اور محبت خداوندی سرشار یعنی مست بعد الست ہو گئے، اور دوسری طرف دنیا و ما فیہا ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیرتر ہو گئے، اور وہ کلیتاً طال عقبہ یعنی آخرت کے طلبگار بن گئے۔ یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ایک طرف توحید سے سرشار ہوئے، اور دوسری طرف دنیا کی حقیقت ان کی نگاہ میں مچھر کے پر سے کم ہو گئی، اور وہ کلیتاً یعنی مکمل طور پر صرف آخرت کے ہی طلبگار بن گئے۔ مزید بنا وہی تھا جو موعظۃ من ربکم بھی بن کر آیا، اور شفاء لما فی الصدور بھی، چنانچہ اسی کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ نفس بھی ہوا، اور تصفیہ قلب و تجلیہ روح بھی۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکیزگی، نفس سے جو باطنی بیماریاں ہیں، دنیا کی محبتیں ہیں، وہ نکلیں، اور تصفیہ قلب یعنی دل کی بھی صفائی ہوئی، اور تجلیہ روح کو بھی جلا ملی، دل بھی منور ہوا ایمان سے، اور روح اس کو بھی تقویت ملی، اور اس کی گرفت جسد حیوانی کے اوپر مضبوط ہوئی۔ یعنی جو کچھ ہوا اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا قرآن کے ذریعے سے کیا۔ نمبر ایک، پہلے غفلت سے نکالا، غفلت سے نکالنے کے بعد ان کا تزکیہ، ان کی تربیت، یہ بھی کس کے ذریعے سے کی؟ قرآن کے ذریعے سے کی۔ قرآن ہی موعظۃ من ربکم ہے، رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت ہے۔ قرآن ہی شفاء لما فی الصدور ہے، جو باطنی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج بھی اسی قرآن مجید میں ہے۔ گویا انذار ہو یا تبشیر یعنی خبردار کرنا ہو یا بشارت دینا ہو، تبلیغ ہو یا تذکیر، اللہ کا پیغام پہنچانا ہو یا دہانی کرانی ہو، موعظت ہو یا نصیحت، تعلیم ہو یا تربیت، تزکیہ ہو یا تصفیہ، تجلیہ ہو یا تنویر، تجلیہ جلا بخشنا، تنویر روشن کرنا، منور کرنا، الغرض تطہیر ہو یا تعمیر، یعنی تطہیر کسی چیز کی صفائی اور اس کے بعد کسی چیز کی تعمیر۔ جب بھی کہیں پر کوئی تعمیر کرنی ہوگی تو پہلے جو غلط چیزیں ہیں ان کو صاف کرنا ہوگا، لہذا تطہیر ہو، صفائی ہو، یا اس کے بعد پھر تعمیر ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا عمل دعوت و اصلاح قرآن مجید کے گرد گھومتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ایک نہ دو پورے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کو جن اساسی اصطلاحات کے ذریعے یہ واضح کیا گیا، ان کا اول و آخر قرآن مجید ہی ہے، بافہوائے الفاظ قرآنی یعنی الفاظ قرآنی کے مطابق، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ بقرہ آیت 129، سورہ بقرہ آیت 151، سورہ جمعہ آیت 2 اور سورہ آل عمران آیت 164۔ 4 مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اساسی منہج ان الفاظ میں بیان ہوا کہ نمبر 1، آپ لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو غفلت سے نکال کر اور اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، اس قرآن کے ذریعے سے ہی آپ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو کھرچ کر نکالتے ہیں اور اللہ کی محبت، آخرت کی فکر ڈالتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس قرآن کے ذریعے سے پھر ان کو احکامات سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور اس کے بعد حکمت، باطنی بصیرت، ایمان، حکمت ایمانی یا حکمت اعمال، یہ سب آپ سکھاتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ اسی قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن کا کارنامہ ایک جملے میں بیان کیجئے تو یہ ہے کہ اس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا، اور توحید، معاد سے مراد آخرت یعنی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا،
اور رسالت پر یقین محکم کی کیفیت پیدا کر دی، لیکن اس سے اس ہماگیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کے بدولت ان کی زندگیوں میں برپا ہو گئی تھی، اس لیے کہ قرآن نے ان کا فکر بدلا، سوچ بدلی، نقطہ نظر بدلا، اقدار یعنی ویلیوز بدلی، عزائم بدلے، امنگیں بدلیں، شوق بدلے، دلچسپیاں بدلیں، خوف بدلے، امیدیں بدلیں، اخلاق بدلے، کردار بدلے، خلبت بدلی، جلبت بدلی، انفرادیت بدلی، اجتماعیت بدلی، دن بدلا، رات بدلی، حتیٰ کہ تبدل الارض غیر الارض والسماوات کے مصداق آسمان بدلا، زمین بدلی، الغرض پوری کائنات بدل کر رکھ دی۔ اب اندازہ کیجئے کیا تحریر ہے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو ایک نئی زمین سے بدل دے گا اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے آسمان سے بدل دے گا، اور اس پوری تبدیلی کا ذریعہ اور آلہ ہیں قرآن حکیم کی آیات بینات۔ بقول علامہ اقبال، بندہ مومن ز آیات خدا است، جو بندہ مومن ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جس کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو بندہ مومن ز آیات خدا است، این جہاں اندر برے او چو کباس، اور یہ جہاں اس کے وجود میں بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک لباس ہوتا ہے، قبا ہوتی ہے، یہ جہاں اس کے وجود میں ایک قبا، ایک لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ چوں کوہن گردد جہان در برش، اور جب اس کے اندر کا یہ جہان پرانا ہو جاتا ہے، می دہت قرآن جہان دیگرش، قرآن اسے ایک اور جہان دے دیتا ہے، یعنی ایک اور نیا لباس دے دیتا ہے۔ قرآن کے الفاظ تو وہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں نئے نئے معنی، نئے نئے مفہوم اس کو سمجھ میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہر دور کے افق پر قرآن مجید خورشید تازہ کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے، اگر آپ پڑھیں گے امام راضی کی تفسیر میں تو وہ بھی قرآن ہی ہے، لیکن آج آپ جب قرآن کو پڑھیں گے کچھ نئے علوم کے جو الحمدللہ آپ نے سیکھ رکھے ہیں، تو آپ کو آج قرآن مجید کا ایک نیا مفہوم جو ہے آپ کے سامنے آئے گا۔ لا تنقضی عجائبہ، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر پہلا جو حصہ اس کا پہلا جز مکمل ہوا کہ اللہ کے رسول کے پورے منہج میں قرآن مجید کو کیا فیصلہ کن اہمیت حاصل تھی، اور اس کے ذریعے سے کیسی ہماگیر تبدیلی اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کے پورے سوچ اور پورے کے پورے کردار اور پورے کے پورے نقطہ نظر میں بدل دی۔ اقبال کا ایک اور شعر بھی ڈاکٹر صاحب ہمیں اکثر سناتے ہیں کہ فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتاب نیس چیزیں دیگر است۔ میں بالکل صاف ہی کہہ دوں جو کچھ کہ میرے دل میں ہے کہ یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اب آگے موضوع سے متعلق شعر کیا ہے کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اترتا ہے تو وہ انسان بدل جاتا ہے۔ وہ خود کیا بدلتا ہے، اس کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ دنیا کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اب وہ دنیا کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پہلے اس کی نگاہ میں دنیا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنا حصہ بھی کسی اور کو دے دیتے ہیں، خود کتنے ہی تنگ دست ہوں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقہ دعوت و تبلیغ اور طریقہ تزکیہ اور تربیت میں۔ اب پہلے حصے کا دوسرا جز، جہاد۔ تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کی کوکھ سے لازماً تصادم اور کشمکش جنم لیتے ہیں۔ آپ سب گھر والوں کے ساتھ فرض کیجئے کہ غلط کام کے اندر ملوث ہیں، سب کے سب گھر پہ خرافات دیکھتے ہیں۔ عام سی ایک مثال ہے، اللہ کرے کہ آپ کا ذہن بدل جائے اور آپ کہیں کہ جی آج سے میں نے یہ خرافات اور یہ ڈرامے اور بےہودگیاں یہ نہیں دیکھنی، تصادم شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پورے گھر والوں کی سوچ ایک طرف ہے، آپ کی سوچ ایک طرف ہے۔ اس سے پہلے آپ حرام کمائی گھر پہ لا رہے ہیں اور معیار زندگی بڑا اچھا ہے اور بڑی لذیذ اور عمدہ کھانے بھی پکتے ہیں، ڈشز بھی پکتی ہیں اور فروٹ بھی آتے ہیں اور بھی سہولیات ہیں۔ آپ طے کر لیں کہ اب میں نے گھر پہ حرام لے کر نہیں آنا، رزق حلال میں ہی گزارا کرنا ہے، جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر گھر والوں کا ذہن آپ کی طرح تبدیل نہیں ہوا تو وہ تو احتجاج کریں گے کہ وہ جو پہلے عیاشیاں تھیں وہ عیاشیاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو جب بھی تبدیلی ہوتی ہے تو لازماً نوٹ کر لیجئے کہ تصادم تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو
تو اس کی کوکھ سے لازماً تصادم اور کشمکش جنم لیتے ہیں، جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے ہیں۔ زیادہ بڑی تبدیلی آئے گی زیادہ بڑا تصادم ہوگا، کم تبدیلی آئے گی کم تصادم ہوگا۔ ایمان نے جو تبدیلی صحابہ کرام میں پیدا کی، اس نے جس تصادم و کشمکش کو جنم دیا، اس کے جملہ مدارج و مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ کشاکش یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کہ قرآن کے ذریعے سے ان کے اندر ایمان آیا اور ایمان کے بعد ان کی زندگیوں میں ایک جہاد آیا، لیکن جہاد کیا تھا؟ تبدیلی کی وجہ سے معاشرے کے ساتھ ایک کشاکش۔ اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسان کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مع نفس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا۔ نیچے لکھی ہوئی حدیث، حضور سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول افضل جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، افضل جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر مجبور کرو۔ پھر جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا، یعنی چھا گیا کہ ریب اور تشکک کے کانٹے نکل گئے۔ ریب کے معنی بھی شک اور تشکک، شک میں پڑنا، باب تفاعل سے یہ مصدر ہے کہ ریب اور تشکک کے کانٹے نکل گئے، تو اب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں، سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا، جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب، یعنی رب کو بڑا کرنا۔ الفاظ قرآنی کی روح سے نیچے حاشیہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو اے نبی بڑا کیجئے، یعنی اپنے رب کی بڑائی کو نافذ کیجئے۔ پھر اقبال کا شعر لکھا ہوا ہے یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ دو طرح کے کردار ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک شخص افلاک کی وسعت میں کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہا ہے اللہ اکبر، میں کسی کو بڑا نہیں مانتا، میں بغاوت کرتا ہوں ہر قسم کے طاغوت سے، میں صرف اللہ کو بڑا مانتا ہوں۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو کہ کسی خاک کی آغوش میں کسی کونے خدرے کے اندر بیٹھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، ایک میدان میں نکل کر طاغوت کو للکار رہا ہے، اور دوسرا شخص کسی کونے کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ جو پہلا طریقہ ہے یہ راستہ ان کا ہے جو کہ واقعتاً اللہ کی بھی معرفت رکھتے ہیں، اپنی بھی اہمیت سے واقف ہیں۔ ہماری اہمیت، اللہ نے ہمیں بہت اہمیت دی ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شزا خواہی، نوری مخلوق سے تو اللہ کو سجدہ چاہیے، اس خاکی مخلوق سے اللہ کو اور بہت کچھ چاہیے۔ ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شزا خواہی، شہادت بر وجود خود سے خون دوست نہ خواہی، اس کو تو اپنے وجود پر اپنے دوستوں کے خون سے گواہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نکل کر میدان میں باطل سے پنجہ آزمائی کریں اور اپنی جانیں دے کر شہادت کے جام نوش کر کے اللہ کی توحید کی گواہی دیں۔ تو یہ وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ تسبیح کرنا، یہ کام تو پتے بھی کر رہے ہیں، بوٹے بھی کر رہے ہیں، پتھر بھی کر رہے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہی کام ملا بھی کر رہا ہے۔ تو اس شعر میں ملا کا لفظ انہوں نے ذرا تنزن اختیار کیا ہے، ورنہ کہیں کہیں وہ ملا کا لفظ اچھے معنی بھی استعمال کرتے ہیں۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار و اعلان اور اس کی حاکمیت مطلقہ، یعنی ٹوٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالادستی، اس کی حاکمیت کا بالفعل قیام و نفاذ، تاکہ اس کی مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven۔ اچھا جی، اور اس طرح کی اور اس کی آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، جس کا منتہائی مقصود یعنی جس کا انتہائی مقصد کیا ہے؟ ان الفاظ میں مقصود معین ہوا ان الفاظ میں کہ وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین یعنی نظام کل کا کل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو قرآن کے ذریعے سے ایمان آیا، ایمان کے ذریعے سے تبدیلی پیدا ہوئی، پہلے اپنے اندر ایک کشمکش ہوئی اور اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے دین کو غالب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کشمکش خارج میں ظاہر ہوئی،
اور اس میں تبلیغ کی سطح پر، دعوت کی سطح پر، اور بڑھتے تصادم اور قتال فی سبیل اللہ، اور مقصود کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو نافذ کرنا ہے۔ ایمان و یقین اور جہاد و قتال کا یہی وہ لزوم باہمی ہے جس کو نہایت باشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا قرآن حکیم کی سایہ مبارکہ میں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہے کہ جب وہ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوئے، بالکل یکسو ہو گئے کہ بس ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ واقعتاً سچے ہیں۔ واضح ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اول و آخر حصر کا اسلوب ہے۔ حصر کا اسلوب سے میں سمجھتا ہوں واقف ہوں گے کہ جس میں کسی صفت کو محصور کر دیا جائے کسی ایک ہی ذات میں یا شخصیت میں۔ ہم اردو میں اس کے لیے ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ محمود ہی عالم ہے، محمود ہی نیک ہے، یعنی نیکی یا علم ہم نے محصور کر دیا کس میں؟ محمود کی ذات میں۔ تو مومن تو بس وہی ہیں کہ جب ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، نمبر ایک ان کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ دل میں اب شک نہیں ہے، یقین ہے، اور ان کے عمل میں کیا ہے؟ جہاد ہے۔ وہ مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ پھر حصر کا اسلوب ہے، یہی سچے ہیں۔ واضح ہے کہ آیہ مبارکہ کے اول و آخر حصے میں اول و آخر حصر کا اسلوب بھی ہے، اور آیہ ما قبل میں حقیقی ایمان اور قانونی ایمان کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ کچھ بدوؤں نے آ کر دعویٰ کیا تھا، قالت الاعراب آمنا، انہوں نے آ کر کہا تھا کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی کہیے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو زبان کا اقرار یہ اسلام ہے، اور دل کا یقین یہ ایمان ہے۔ تو آیہ ما قبل، یہ تو آیت نمبر 15 سورہ حجرات کی آیت 14 میں حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی ہے۔ گویا مومن صادق کی جامع و معنی تعریف، جامع یعنی جو اپنے اندر تمام اجزاء کو جمع کر لے، انگریزی میں کہتے ہیں کمپریہنسو ڈیفینیشن، جامع تعریف، اور معنی کہ اب مزید کچھ اور اس میں داخل کرنے کی ضرورت نہ ہو، وہ اتنی جامع ہو کہ مزید آپ اس میں کوئی اور وضاحت کے لیے نقطہ داخل نہ کر سکیں، ایکسکلوزیو، یہ ہے معنی۔ تو گویا مومن صادق کی جامع معنی تعریف قرآن حکیم کی کسی ایک آیت میں مطلوب ہو تو وہ یہی آیت ہے۔ الغرض، قرآن کے اصل حاصل ہیں ایمان اور یقین، اور ان کا لازمی نتیجہ ہیں جہاد اور قتال۔ ان میں سے ایمان و یقین اصلاً ایک معنوی حقیقت اور داخلی کیفیت کا نام ہے۔ ظاہر بات ہے کسی کا دل چیر کر ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ایمان ایک داخلی کیفیت اور معنوی حقیقت کا نام ہے۔ چنانچہ عالم خارجی میں اسلام کی دو عظیم ترین اور نمایاں ترین حقیقتیں ہیں، قرآن اور جہاد۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ایمان حقیقی کی مستقل علامتوں، سمبلز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مرد مومن کی شخصیت کا جو حیولہ، یعنی جو اس کا تصور، یعنی جو حیولہ، جو بھی اس کا اسٹرکچر، اس کی ساخت تخیل اور تصور میں ابھرتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لازمی و لابدی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو باقاعدہ پڑھاتے ہوئے ہمیں بورڈ پر بناتے تھے نقشہ کہ ایک ہاتھ میں اس کے قرآن ہے، اور قرآن سے ایک کرنٹ بہ رہا ہے جس کے ذریعے سے دل میں ایمان پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے دوسرے ہاتھ میں اسی ایمان کے ذریعے سے کیا ہے؟ تلوار ہے، کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے باغیوں سے جہاد کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اب یہ جناب پہلا حصہ مکمل ہو گیا کہ قرن اول میں دو اہم حقیقتیں تھیں، قرآن اور جہاد۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے دوران اسلام کی نشأت اولا، یعنی اسلام کا جو پہلا غلبہ تھا، اسلام کا پہلا احیاء، اسلام کا پہلا زندہ ہونا تھا، یا غلبہ دین حق کا دور اول، بلا شائبہ ریب و شک، شائبہ کہتے ہیں ملاوٹ کو، یعنی بغیر کسی شک و شبے کی ملاوٹ کے، نتیجہ تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے تعلق قرآن اور جذبہ جہاد کا۔ لیکن
جیسے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اور اس تحریر کا پہلا لفظ بھی اس سے ماخوذ ہے کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، جب اسلام کا آغاز ہوا تھا یہ لوگوں کے لیے اجنبی تھا اور رفتہ رفتہ دوبارہ یہ لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا، یعنی اصل اسلام کے اوپر کچھ اور پردے پڑ جائیں گے۔ تو پہلا جو اصل میں اسلام جو اللہ کے رسول نے متعارف کرایا اور اس کا تصور دیا، اس میں اہم ترین حیثیت قرآن اور جہاد کو حاصل تھی، لیکن یہ بھی ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ جیسے ہی اسلام نے ایک مملکت اور سلطنت کی صورت اختیار کی، ان دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی۔ رفتہ رفتہ جیسے کیمرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو فیڈ کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے، اسی طرح سے رفتہ رفتہ قرآن اور جہاد پس منظر میں چلے گئے، اور ایسا ہونا ایک حد تک منطقی اور فطری بھی ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو کسی مملکت یا سلطنت میں اولین و اہم ترین مسئلہ شہریت کا ہوتا ہے جو خالص قانونی مسئلہ ہے، جس میں تمام تر بحث انسان کے ظاہر سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب پہلی وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں رفتہ رفتہ یہ دونوں اہم حقیقتیں پس منظر میں گئیں، کہ ریاست میں اہم ترین معاملہ ہوتا ہے شہریت کا، اور شہریت ظاہری باتیں بحث کرتی ہے انسان کے ظاہر سے، وہ بحث کرے گی اسلام سے نہ کہ ایمان سے۔ ایمان تو باطنی حقیقت ہے، شہریت کی بنیاد زبانی اقرار یا اسلام بنے گا، باطن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ گویا بقول علامہ اقبال، بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا۔ ویسے تو اقبال کا مصرع یہ ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، لیکن ریاست کی سطح پر بندوں کو گنا جائے گا تولا نہیں جائے گا۔ مزید برآں اس کا اصل موضوع نظم و نسق اور امن و امان کا ہوتا ہے، جس کے اعتبار سے بنیادی اہمیت قانون اور ضابطے کو حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مکارم اخلاق یا مواعظ حسنہ کو۔ ریاست تو چاہتی ہے کہ امن و امان قائم ہو، اور امن و امان کے لیے ذرا قانون کو سختی سے نافذ کرنا پڑتا ہے۔ انفرادی طور پر انسان کی ترقی کے لیے، انسان کے ایمان کے جلا کے لیے، وہاں پر تو آپ معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے تو آپ کی ایمانی کیفیات بڑھ جائیں گی، اور وہاں پر اخلاق اور ترغیب اور تشویق سے بھی جو ہے وہ انفرادی سطح پر بات ہوتی ہے۔ لیکن ریاست تو جو ہے وہ ترغیب تشویق نہیں دے گی، بلکہ قانون کو نافذ کرے گی کہ ایک کو سزا ملے اور باقی سب کو عبرت ہو جائے اور کوئی دوبارہ قانون کی خلاف ورزی نہ کرے۔ حتیٰ کہ اس اعتبار سے قصاص عفو پر مقدم ہو جاتا ہے، معاف کرنے کے بجائے بدلہ لینا اس کو ریاست ترجیح دیتی ہے تاکہ معاشرے میں امن و امان ہو اور ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہو جائے۔ پھر نمبر 3، اور دوسری طرف سلطنتوں اور مملکتوں کی خواہ وہ اصولی اور نظریاتی ہی ہوں، اصل سروکار اپنی حفاظت و مدافعت سے ہوتا ہے۔ اصولوں اور نظریات کی تبلیغ و اشاعت ہوتی بھی ہے تو ثانوی درجے میں اور حکومتوں کی مصلحتوں کے تابع رہ کر۔ جو ریاست وجود میں آ گئی اب اس کی حدود کی حفاظت کرنی ہے یا اس کو مزید تھوڑا وسیع کرنا ہے، لیکن اب جو پہلے صحابہ اکرام کا جذبہ جہاد تھا اس میں تھا کہ اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کی عادلانہ تعلیمات ان کو جو ہے دور تک پہنچانا ہے۔ لیکن جب ایک ریاست وجود میں آ جاتی ہے پھر نظریات کی تبلیغ پیچھے رہ جاتی ہے، اصل حدود کی حفاظت یا ان کی توسیع پیش نظر ہوتی ہے۔ بر صغیر میں اسلام کیوں آیا؟ کسی مثبت جذبے کے تحت نہیں آیا، بلکہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ڈاکوؤں نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا، ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کی فوجیں یہاں پر آئیں محمد بن قاسم کی سرکردگی میں، اور پھر ایک جو ہے وہ سندھ کو باب الاسلام ہونے کا درجہ حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور ایمفیسس ایمان کے بجائے اسلام پر، یقین کے بجائے اقرار پر، اور اقرار اور شہادت پر، اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا۔ نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت مؤخر اور نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی۔ قرآن اصل سورس تھی ایمان کے حصول کی، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ لہذا اب وہ ایمان چونکہ زیر بحث رہا ہی نہیں، تو قرآن مجید کی وہ حیثیت کے منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہے، یہ حیثیت اس کی نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی، اور کتاب قانون اور یکیاز ادلہ اربع ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی۔ اب چونکہ ساری بحث قانون اور فقہ سے تھی، اور فقہ کے حوالے سے ادلہ اربع
یعنی 4 ماخذ ہیں شریعت کے، نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 احادیث مبارکہ، نمبر 3 قیاس، اور نمبر 4 اجماع۔ یا بعض لوگوں نے اجماع کو پہلے کر دیا، قیاس کو بعد میں کر دیا۔ سب سے پہلے کسی مسئلے کے بارے میں رہنمائی لینی ہوگی تو کہاں سے دیکھیں گے؟ قرآن مجید سے دیکھیں گے۔ وہاں سے نہیں ملے گی تو کہاں سے لیں گے؟ اللہ کے رسول کے ارشادات سے لیں گے۔ پھر نہیں ہوگا تو پھر قیاس کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یمن کا گورنر بناتے ہوئے جب بھیجا تو ان سے پوچھا کہ فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہنے لگے قرآن سے دیکھوں گا۔ کہا وہاں سے نہ ملے تو پھر کہا کہ آپ کے ارشادات سے استفادہ کروں گا۔ کہا جی وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں خود اجتہاد کروں گا، یعنی خود میں غور و فکر کروں گا۔ تو یہ ہے اجتہاد یا قیاس۔ اس کے بعد ایک اور چیز آ گئی، اجماع، کہ اب اگر کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا تو پہلے قرآن سے دیکھیں گے، نہیں ملے گا تو احادیث سنت سے، پھر بھی نہیں ملے گا تو پھر یہ دیکھیں گے کہ ماضی میں کبھی ایسا کوئی مسئلہ آیا کہ نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو اس پر کیا فیصلہ ہوا، تو اجماع امت اس کو لیا جائے گا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ وہاں بھی نہ مسئلہ ملا تو پھر قیاس یا اجتہاد ہے۔ تو پھر اب قرآن مجید 4 میں سے 1 رہ گیا، اور اصل توجہ قرآن مجید کی بھی ان آیات پر کہ جن سے احکامات اخذ ہوتے ہیں، اور باقاعدہ پھر احکام القرآن پر کئی کتابیں بھی تصنیف ہوئیں، اور ان کے ذریعے سے بس یہ ہے کہ قرآن مجید کتنا فقہ کے حوالے سے ہمارے لیے معاون ہے، کتنے ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اتنا حصہ قرآن مجید قائم ہو گیا۔ اور باقی یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو دیگر خوبیاں اور قرآن مجید سے جو دیگر استفادہ تھا، خاص طور پر ایمان اور حکمت کے حوالے سے، ہم اس سے محروم ہو گئے۔ اور پھر جیسے جیسے مملکت اور سلطنت کے تقاضے پھیلتے گئے اور قانون کی عملداری وسیع ہوتی گئی، قرآن مجید میں تو 4 میں کے 1 کی حیثیت میں پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا۔ یہ نیچے ڈاکٹر صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے حاشیے میں کہ اصول شریعت 4 ہیں، قرآن، سنت رسول، قیاس اور اجماع، انہیں ادلہ اربع یعنی 4 دلیلیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ابھی بات آئی ہے پس منظر میں گم ہو گیا، اس کے حوالے سے اکبر الآبادی کا شعر ہے کہ سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم، قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم۔ چنانچہ اصول حدیث اور اصول فقہ پر تو بے شمار تصانیف ملتی ہیں، لیکن اصول تفسیر کے موضوع پر 1400 سالہ تاریخ میں کل 2 رسالے ملتے ہیں، ایک امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اصول تفسیر، اور دوسرا امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الفوز الکبیر۔ ستم بلائے ستم یہ کہ علم اور حکمت کے میدان میں جو خلا اس طرح پیدا ہوا، اس سے پر کرنے کے لیے مصر و یونان کی جانب سے فلسفہ و منطق کی آندیاں آئیں، اور نتیجتاً پورا عالم اسلام ارسطو کی منطق اور نو افلاطونی تصوف کی آماجگاہ بن کر رہ گیا۔ عباسی دور میں ہم نے ویلکم کیا کہ جو بھی یونان کے علوم ہیں وہ عالم اسلام میں آئیں، ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، اور ایک زمانے میں ان فلسفوں کا مرکز تھا مصر کا شہر اسکندریہ، اور وہاں سے پھر ارسطو کی منطق اور ایک تصور افلاطون کا تھا، اس کو پھر سے دوبارہ ریوائیو کیا مسلمانوں نے، اور وہ نو افلاطونی تصورات کہلائے۔ یہاں تک کہ فلسفہ اصول اخلاق کے لیے بھی مسلمانوں کو اغیار کے سامنے کاسہ گدائی پیش کرنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ ہمارے پاس اتنی بڑی دولت تھی قرآن مجید کی صورت میں فلسفہ اور اصول اخلاق کے لیے، لیکن ہم نے بجائے قرآن سے استفادہ کرنے کے، ہم نے اس کے لیے بھی یونان کی حکمت سے استفادہ کرنا شروع کر دیا۔ نیچے ڈاکٹر صاحب نے شعر لکھا ہے مولانا روم کا کہ اسی کا مرثیہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ میں کہا، چند خانی حکمت یونانیہ حکمت قرآنیہ رحم بخا، کہ ابھی چھوڑو، کب تک تم یونان کی حکمتوں کے پیچھے پڑے رہو گے، قرآن مجید کی جو حکمت ہے ان کو پڑھو، قرآن مجید سے استفادہ کرو۔ اور رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ قرآن نہ منبع ایمان رہا، نہ سرچشمہ یقین، اور نہ مخزن اخلاق رہا، نہ معدن حکمت۔ مخزن اخلاق قرآن کا خزانہ قرآن ہے، لیکن اس کی یہ حیثیت اب پیچھے چلی گئی، اور معدن حکمت یعنی حکمت کے حاصل کرنے کی سورس وہ قرآن مجید ہے، حکمت کی کان قرآن مجید ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ تصورات پس منظر میں چلے گئے، بلکہ صرف ایک ایسی کتاب مقدس بن کر رہ گیا جس کے الفاظ یا تو حصول برکت اور اصحال ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یا زیادہ تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے کام آ سکتے ہیں۔ نیچے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آسام بمیری،
قرآن مجید کی آیات سے تجھے اور کچھ سروکار نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کر مرنے والے کے لیے جان کنی کی کیفیت آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ہم نے قرآن مجید سے حکمت اور اخلاق اور تزکیے کے حوالے سے استفادے سے محرومی اختیار کی، اس کے بارے میں اقبال کا شعر ہے کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ صوفی خاص قسم کے لباس میں اپنے حال میں مست ہے، اور قوال کا جو نغمہ ہے اس سے اسے خاص سرور آتا ہے۔ از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شعر عراقی در دلش، عراقی کے شعر سے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ در نمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن مجید کا گزر نہیں ہے۔ لہذا صوفیہ تزکیے سے بحث تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تزکیے کے لیے قرآن مجید کو ذریعہ بنانا، اس کو شفاء لما فی الصدور سمجھنا، یہ کیفیت ان کی بھی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کے سوائے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن مجید کے سوائے رسم الخط کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ الفاظ تو پڑھیں گے لیکن الفاظ کی حقیقت کیا ہے، ان میں حکمت کیا ہے، ان میں ہمارے لیے ہدایت کا کیا سامان ہے، اس سے اکثر و بیشتر صرف نظر ہوگا۔ تو یہ تھا دوسرے حصے کا پہلا جز کہ قرآن مجید کے اوپر کیا بیتی جب کہ اسلام داخل ہو گیا سلطنت کے دور میں، اور رفتہ رفتہ قرآن مجید کس طرح پس منظر میں گیا۔ اب دوسرے حصے کا دوسرا جز بعین ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا۔ جب اصل زور ایمان پر نہ رہا بلکہ اسلام پر ہو گیا تو جہاد بھی جو ایمان حقیقی کا رکن رکین تھا، یعنی اہم ترین رکن تھا، خود بخود نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔ ابھی ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 پڑھی کہ ایمان حقیقی کے دو ارکان ہیں، ایک یقین قلبی اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن بس وہی ہیں کہ جب ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر پھر کسی شک میں نہیں پڑے، دل میں یقین، یہ ایمان کا پہلا رکن ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ جہاد ایمان کا دوسرا رکن ہے۔ تو جب ایمان ہی پس منظر میں چلا گیا، ساری بحث ہی اسلام سے ہے، تو جو ایمان کے یہ دو ارکان تھے، یقین اور جہاد، یہ بھی پس منظر میں چلے گئے، اور ساری توجہ ارکان اسلام پر مرتکز ہو گئی جن کی فہرست میں جہاد سرے سے شامل ہی نہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، وہ حدیث بہت پڑھی جاتی ہے جمعے میں کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور اس میں شہادت، کلمہ شہادت ہے، اور پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا، اس لیے کہ قرآن تو خواہ 4 میں کہ ایک کی حیثیت تھی سے صحیح، بہرحال شریعت کے اصول 4 میں شامل تو ہے۔ جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان 5 میں شامل نہیں، بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں بلکہ فرض کفایہ کی ہے۔ یہ فرض کفایہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جہاد کے معنی کر دیے صرف قتال، اور قتال جس دور میں فقہ ڈیولپ ہوئی ہے وہ فرض ظاہر بات ہے عین نہیں تھا، فرض کفایہ ہی تھا۔ اسلامی حکومت کو تو اپنی سلطنت کی حفاظت یا مزید توثیق کے لیے جتنے مجاہدین درکار ہیں اگر اتنے فراہم ہو گئے تو باقیوں کے اوپر سے یہ فرض ختم ہو گیا، ان کے لیے اب یہ فرض کفایہ ہے، سب کو اللہ کے نام میں نکلنا نہیں ہے۔ لیکن جہاد یہ تو فرض عین ہے اس معنی میں کہ مجھے ہر وقت کرنا ہے، نفس کے خلاف جہاد بھی اور باطل نظریات کے خلاف بھی جہاد بھی۔ لہذا جہاد اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں بلکہ فرض کفایہ کی ہے۔ اس پر مستزاد یعنی اس پر مزید اضافہ یہ ہوا کہ جہاد کا تصور بھی بس ہو گیا، اور اس شجر طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو ایک مختلف رنگ دے دیا گیا۔ چنانچہ ایک طرف جہاد مان نفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجھار سے پرے ہی پرے، اذکار، اوراد، نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر، شارٹ کٹ کی جانب موڑ دیا گیا۔ ایک ہے جہاد کی جڑ، وہ ہے نفس کے خلاف جہاد، پھر ایک جہاد کا تنا ہے تبلیغ، دعوت، یہ جہاد کا سمجھیے کہ دوسرا حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو چوٹی ہے قتال فی سبیل اللہ۔ تو اس شجر طیبہ کی جڑ اور اس کی شاخوں کو کاٹ دیا گیا، اور جو اس کی جڑ ہے اسے الگ کر کے، اور وہ جہاد بجائے اس کے کہ قرآن کے ذریعے سے ہو
وہ جہاد اس کا رخ موڑ دیا گیا کس کی طرف؟ جو ہے وہ اس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجدھار سے پرے اذکار، اوراد، نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی رائے سے نے موڑ دیا گیا۔ خانقاہوں کے اندر لے گئے اور اس کے بعد وہیں پر ضربے لگ رہی ہیں، مراقبے ہو رہے ہیں، چلے کاٹے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہم معنی قرار دے کر اس کے مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ، دفاع اور بس چلے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا۔ یعنی بجائے اس کے کہ مقصود اللہ کا کہ دین کا غلبہ ہے اور اس کے لیے پہلے تبلیغ ہے، اس کے لیے پہلے دعوت ہے، سمجھانا ہے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بس صرف اس کا مقصود صرف تو سلطنت کی توسیع اور قتال فی سبیل اللہ اور قتال رہ گیا، جنگ رہ گیا۔ شرک و ظلم، کفر و فسق اور زور و منکر یعنی جھوٹ اور برائی کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم اور حق و صداقت کے پرچار، نیکی اور راست بازی کی ترویج، کلمہ توحید کی نشر و اشاعت اور دین حق کے غلبہ اقامت کے لیے بہم جد و جہد اور اس کے لیے سم و طاعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ گویا فی الجملہ احقاق حق یعنی حق کو حق ثابت کرنا اور ابطال باطل یعنی باطل کو باطل ثابت کرنا کہ منظم صحیح جو ہر مومن کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، وہ یا تو سرے سے خارج بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی، اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے یعنی دور ہی دور اسلام، ایمان اور تقوی و احسان کے جملہ مراحل طے پانے لگے۔ آپ خانقاہ میں چلے جائیے اور رفتہ رفتہ آپ وہاں پر اللہ کی قربت کے منازل آپ طے کرتے جائیے۔ باہر نکل کر بدی کو چیلنج کرنا اور نہی منکر کرنا اور برائیوں سے روکنا اور اس کے لیے ایک منظم جماعت قائم کرنا، یہ تمام چیزیں رفتہ رفتہ ہمارے ذہن سے اوجھل ہو گئیں۔ اور اقبال نے اسی پر کہا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ باہر نکل کر ہماری قوتوں کو چیلنج نہ کرے۔ ابلیس یہ مشورہ دے رہا ہے اپنے ساتھیوں کو، اقبال کی نظر ابلیس کی مجلس شورا میں، کہ اصل اسلام اس مسلمان پر واضح نہ ہو جائے، لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو کسی خانقاہ میں بٹھا دو اور وہاں پر یہ ذکر و مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، وہاں پر یہ مطمئن ہو جائے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ سے لو لگا رہا ہوں، اور باہر نکل کر یہ بدی کو چیلنج کرنا کا خیال ہی بالکل دل سے یہ نکال دے۔ اللہ اللہ کوئی فرق سا فرق ہے اور تفاوت سا تفاوت، تفاوت کے معنی بھی فرق ہیں، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، تو اللہ اللہ کوئی فرق سا فرق ہے اور تفاوت سا تفاوت، ببی تفاوت راہ اس کجا اس تابہ کجا، دیکھو راستے کے فرق کو، کہاں سے ہم کہاں پہنچ گئے، کہ مصداق کجا وہ کیفیت کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جذبہ جہاد سے سرشار بیک زبان رجزیہ انداز میں یہ شعر پڑھ رہے تھے، خندق کھود رہے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کے لیے، جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے، جب تک کہ دم میں دم ہے، ہم یہ جہاد کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ کجا یہ حال کہ 14ویں صدی کے ایک متنبی نے، بنا ہوا نبی، متبنا بنا ہوا بیٹا، متنبی بنے ہوئے نبی، آن جہانی ملون غلامت قائدیانی، خود ساختہ نبی، اور اس کی ذریت صلبی و مانوی نے تو جہاد بالسیف کو باقاعدہ منسوخ قرار دے دیا۔ یہ شعر ہے آن جہانی غلامت قائدیانی کا کہ اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ تو اس نے کہا کہ اب تو قلم کا زمانہ ہے، اب تو قلم کے ذریعے جہاد ہوگا، اب تلوار سے جہاد کا زمانہ ختم ہو گیا۔ تو اس کی ذریت صلبی و مانوی نے تو جہاد بالسیف کو باقاعدہ منسوخ قرار دے دیا۔ مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا حال بھی عملاً کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ آج ہمارے بھی پوری کے پوری دینی مسائل میں کہیں اللہ کی راہ میں نکلنا اور جنگ کرنا اور تصادم باطل قوتوں سے مول لینا یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ اکثریت بس نماز روزہ اسی کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ دین ہے، اور نیکی کی بلندی ہے حج، جس نے حج کر لیا گویا اس نے اپنے سارے فرائض پورے کر دیے، جبکہ صحابہ اکرام کے نزدیک نیکی کی چوٹی اور معراج کیا تھی؟ اللہ کی راہ میں نکل کر اور جنگ کرنا، کہ رہوار یقین ماں با صحرائے گمان گم شد۔ پروفیسر مرزا منور صاحب کا یہ مصرع ہے کہ رہوار یقین ماں، ہمارے یقین کا جو سوار ہے،
بصحرائے گما گم شد، وہ گمان اور زن کے صحرا کے اندر گم ہو گیا. ہمارے رفتہ رفتہ ہمارے یقین کا سوار وہ گما کے صحرا میں گم ہو گیا، یعنی یقین ختم ہو گیا اور اب شک اور شبہات ہی شبہات ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.